جب ہم ہمیشہ نقصان پورے کر دیتے ہیں تو دوسرا نقصان کرتا رہتا ہے کیونکہ ہم پورے کر دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی لاہور میں نہر کے کنارے کوئی دیکھے ہوں گے جو لوگ بہت ساری چڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں ایک جال کے اندر، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آ کے تو چڑیوں کو آزاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سے کبھی آپ پوچھیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ ہم ثواب کی خاطر چڑیاں آزاد کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ چڑیاں آزاد کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ چڑیاں پکڑی کیوں جاتی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ چڑیاں پکڑنے والے چڑیاں کیوں پکڑتے ہیں؟ کیونکہ آپ چڑیاں آزاد کرتے ہیں۔ اگر آپ چڑیاں آزاد کرنا چھوڑ دیں تو وہ چڑیاں پکڑنے والے چڑیاں پکڑنے چھوڑ دیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ اگر آپ نقصان پورے کرنا چھوڑ دیں تو وہ نقصان کرنا چھوڑ دیں۔ تو انیبلنگ اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ انیبلنگ کرتے ہیں اور نقصان پورے کر دیتے ہیں، نشے کے نتائج کو اپنے سر پہ لے لیتے ہیں۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک فادر بتا رہے تھے کہ وہ اور ان کا بیٹا امریکہ گئے، اور انہوں نے بیٹے کو ساتھ اس لیے امریکہ لے جانا مناسب سمجھا کہ کاروبار میں دلچسپی پیدا ہوگی اس کی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ امریکہ جاتے ہوئے $10,000 لے کے گئے، کوئی تھوڑی پرانی بات ہوگی، $10,000 لے کے گئے، اور انہوں نے سوچا تھا کہ امریکہ جب جائیں گے تو $3,000 وہ بیٹے کو دے دیں گے، کیونکہ بیٹے کی ایک بیٹی ان کی وائف کے پاس امریکہ میں کہیں مقیم تھی، تو انہوں نے کہا کہ $3,000 میں اس کو دوں گا کہ یہ بیٹی کے لیے کپڑے، گفٹس اور چیزیں لے کے تو ہیوسٹن میں اس بیٹی کے پاس جائیں گے اور اسے محبت کے علاوہ کچھ گفٹس دیں گے، اور جو انہوں نے ڈالرز دیے وہ لاس ویگاس میں دیے $3,000۔ راتوں رات انہوں نے گیمبلنگ میں اڑا دیے، راتوں رات گیمبلنگ میں اڑا دیے، اور صبح وہ فادر کے ساتھ جب بات ہوئی تو وہ ہنس رہے تھے کہ پھر کی ہویا؟ تو فادر نے کہا ہنسنے کا نہیں، رونے کا مقام ہے، یہ پاگل پن ہے جو آپ نے کیا ہے، یہ جو ڈالرز آپ نے اڑائے ہیں گیمبلنگ میں۔ تو میں نے کہا پھر وہ آپ نے $3,000 واپس پورے کر دیے؟ کہتے ہیں ہاں جی۔ کچھ اندازہ ہوا کہ کہاں فالٹ ہے، فالٹ لائن کہاں ہے؟ تو کہیں نہ کہیں جو انسان ہیں وہ اپنے بچوں سے اس حد تک پیار کرتے ہیں کہ وہ پیار ایک پھندا بن جاتا ہے بچوں کے لیے، اور وہ پیار کے پھندے میں بچوں کو کچل ڈالتے ہیں، اور یہ 99.9% والدین کرتے ہیں۔ 99.9%۔ یہ صرف وہ والدین نہیں کرتے جن کے بچے نشہ کرتے ہیں، صرف وہ والدین یہ نہیں کرتے جن کے بچے گیمبلنگ کھیلتے ہیں، یہ سارے والدین کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ والدین اپنے بچوں کو جو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اب جوان ہو گیا ہوں، تو وہ ان کو بچہ بچہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اب 30 سال کا ہو گیا ہوں، میں اب 40 سال کا ہو گیا ہوں، کہتے ہیں یہ میرے بچے ہیں۔ کامن سی بات ہے، اور وہ ان کی لک آفٹر کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ کچل کے مر جائے، یعنی killing somebody with the milk of kindness اس کو کہتے ہیں، یعنی مہربانی کی طاقت سے دوسرے کو مفلوج کر دینا، مار دینا۔ اس کو انیبلنگ کہتے ہیں، جو کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کو ایک بہت بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے۔ پھر لوگ ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ دیکھو میں یہ عظیم چیزیں کرتا ہوں، پھر مجھے جواب میں کتنا منفی رجحان ملتا ہے، میں پھر اس سے اور زیادہ عظیم چیزیں کرتا ہوں، مجھے اور زیادہ نقصان ملتا ہے، میں پھر بھی نہیں سمجھتا۔ اور والدین کو یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے ان کو ایموشنل اسٹرینگتھ چاہیے، اس کے لیے ان کو وزڈم چاہیے، اس کے لیے ان کو ایک دوسرے کی سپورٹ چاہیے۔ اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو بربادی کا رستہ دکھا دینا اور پھر ماننا نہیں، پھر بھی اپنے آپ کو عظیم سمجھنا،
ایسے بیہیویئرز کرنا والدین کے لیے جن کے نتیجے میں بچے برباد ہو جائیں، اور پھر بھی گلہ کرنا، یعنی خود ایسے تمام اقدامات کرنا جس سے کہ بچے جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں، چاہے نشے کے ہاتھوں تباہ ہوں، چاہے ویسے کچھ کام کاج نہ کر کے تباہ ہوں، چاہے کسی طریقے سے وہ زندگی کو خراب کر رہے ہوں، تو ہم مہربانیوں کے دریا بہاتے ہی رہتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ہم اپنی کسی جذباتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی کوئی جذباتی ضرورت ہے، عظیم ہونے کی جذباتی ضرورت، ہم چاہتے ہیں ہم عظیم ہیں، ہم اس طرح سوچتے رہتے ہیں۔ پرووکنگ اور انیبلنگ، یہ والدین کی دو علتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور بچے بھی نقصان اٹھاتے ہیں، اور بچے والدین سے ہمیشہ اس طرح رویہ رکھتے ہیں کہ جیسے والدین نے ان کا کوئی ادھار دینا ہے۔ چلے بچے تو ایسا رویہ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، والدین بھی ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں جیسے انہوں نے بچوں کا کوئی ادھار دینا ہے۔ اس چیز کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ویسے اس بارے میں انڈا پہلے یا مرغی پہلے والی بات ہے، آپ دونوں میں سے کسی چیز کو بھی پہلے قابو میں کر لے تو دوسری چیز ٹھیک ہو جائے گی، لیکن پرووکنگ ہے وہ انیبلنگ کو جنم دیتی ہے پارشلی۔ تو پرووکنگ کو پہلے، کیونکہ پرووکنگ اینی ویز غلط ہے، انیبلنگ کو تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے حوالے سے بری بری باتیں کرنا، اس کو تو پہلے روکا جا سکتا ہے۔ اگر کنونس کرنے کی بات ہو تو ہمیں مشکل لگتا ہے کنونس کرنا انیبلنگ کے بارے میں، یعنی اس بارے میں ہمیں کسی کو کنونس کرنا مشکل لگتا ہے کہ اگر وہ کوئی ڈرگ بیچتا ہوا یا خریدتا ہوا پکڑا گیا ہے یا ایسی حرکت کر رہا ہے اور پولیس کے قابو آ گیا ہے، تو آپ تھوڑا چین لیں، آرام سے اس کام کو کریں، دہائی کر کے اس کو جلدی سے باہر نہ لائیں۔ تو اس بارے میں قائل کرنا مشکل ہے، والدین کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم انہیں کہتے ہیں کہ گالی گلوچ نہ کریں اولاد کے ساتھ اور برا بھلا نہ کہیں اور تانے مینے نہ دیں، تو اس میں تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ گالی نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں، مار پٹائی نہ کریں، تو اس میں تو کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نہیں رک سکتے، گالی ضرور دینی ہے۔ یہ تو نسبتاً اس میں ان کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے۔ مے بی اٹ از ناٹ ایزیئر ٹو اسٹاپ، لیکن پرووکنگ کے بارے میں کنونس کرنا بہت آسان ہے، یعنی قائل کرنا اس بارے میں ان پرنسپل کہ پرووکنگ نہ کریں، برے برے منہ نہ بنائیں، باڈی لینگویج خراب نہ کریں، نیم کالنگ نہ کریں، تانے نہ دیں، ان کے فیوچر کے بارے میں خراب پیشین گوئیاں نہ کریں، یہ مت کہیں کہ تم برباد ہو جاؤ گے، یہ مت کہیں کہ تم رولو گے سڑکوں پہ، یہ فالتو کی ساری باتیں نہ کریں۔ مطلب تھوڑی سی مدد ملے گی، کیونکہ جو ہی ہم پرووکنگ کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں گلٹ ہوتا ہے اور ہمارا دل تکلیف میں ہو جاتا ہے، اور اس دل کو تکلیف میں سے نکالنے کے لیے ہم کوئی فوری ایکشن چاہتے ہیں، جو کہ رشوت ہو سکتا ہے یا کوئی اجازت ہو سکتی ہے، اور انیبلنگ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اور انیبلنگ کو روکنا کافی مشکل ہے، کیونکہ وہ بہت سارے جذبات بیچ میں آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بےزتی کرنا، یعنی پرووک کرنا، کسی طریقے سے بےزتی کرنا کوئی مسئلے کا حل ہے، اس سے تکلیف ہوگی اور آئندہ وہ تکلیف سے بچنے کے لیے ایسا نہیں کرے گا۔ یعنی جب اسے پتہ چلے گا کہ ڈرگز کرنے سے بےزتی ہوتی ہے تو وہ ڈرگ نہیں کرے گا، کیونکہ بےزتی کرنے سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ تکلیف ڈرگ کرنے سے فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کئی دفعہ جب بچہ رات کو 12-1 بجے آتا ہے گھر اور والدین انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آئے تو اس کی تھوڑی سی بےزتی کر کے سوئیں، تو وہ آتے ہی تھوڑی بےزتی کر دیتے ہیں، تو وہ کندھے سے جھاڑ کے بےزتی کہتا ہے میں جا کے 1 سگریٹ اور پی لوں گا۔ تو بےزتی 1 سگریٹ کی مار ہے، کیا حال ہے؟
پرووکنگ سے بعض اوقات انٹائٹلمنٹ ملتی ہے کہ اچھا اگر آپ میری بےزتی کرتے ہو تو پھر میں آپ کو ریلیپس ہو کے دکھاتا ہوں، پھر صحیح طرح کرنا بےزتی. انٹائٹلمنٹ ہے. ایک انسان کا دماغ بڑا دلچسپ ہے، وہ چند دن اچھا کام کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اب برا کام کرنے کا اسے حق حاصل ہو. میں پیرنٹس سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم بہت بڑھ بڑھ کے اولاد کے لیے مہربانیوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے رکا کیوں نہیں جاتا؟ پرسیپشن ہے کہ پیرنٹس ایسا کرتے ہیں، اور اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر ہم وردی پیرنٹس نہیں ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ کام کرنے میں جس کا نتیجہ اچھا نکلے. آپ بلا وجہ تو اگر آپ کوئی فیسلٹی اپنے بچے کو دے سکتے ہیں تو ضرور دیں، کس نے کہا ہے کہ نہ دیں. لیکن اگر وہ اپنی اس فیسلٹی سے نقصان اٹھاتا ہے تو پھر کیا کریں؟ لیکن نا اگر آپ اپنے بیٹے کو فیسلٹی دے سکتے ہیں کہ یہ پکڑو $3000 اور یہ جا کے تو تم خود اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور اپنی بیٹی کے لیے گفٹس اور کپڑے خریدو اور جا کے اس کو دو، اور وہ اس کو جا کے تو جوئے میں ہار دیتا ہے، تو پھر فادر کہتا ہے کہ میں نے اس لیے $3000 اور دے دیے کہ بچی کا تو کوئی قصور نہیں تھا. تو بچی کا کوئی قصور نہیں ہوگا، آپ اسے اوبلائز کرنا چاہتے تھے، پر اپنے بچے کا تو خیال کیا ہوتا کہ اس کا اثر میرے بچے پہ کیا پڑے گا. کیونکہ بچی تو بعد میں آتی ہے، اپنا بچہ پہلے آتا ہے. اپنی پوتی بعد میں آتی ہے، اپنا بیٹا پہلے آتا ہے. وہ سب کچھ ہی پیارا ہوتا ہے اور اچھی بات ہے. اگر آپ کے مہربانی کرنے سے کسی پہ مہربانی ہو جاتی ہے تو اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے مہربانی کرنے سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو ایسی مہربانی نہ کریں. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں تو کرنا سیکھ لیں، کیونکہ ہر کام کرنے کے کوئی طریقے ہوتے ہیں اور وہ زمانے کے مطابق ہوتے ہیں. کوئی طریقے 100 سال پہلے تھے، کوئی 500 سال پہلے تھے، کوئی آج کے طریقے ہیں. تو آج کے جو طریقے ہیں ان کو سیکھ لیں. اور سائنس نے صرف اسمارٹ فون نہیں بنایا یا جہاز نہیں بنایا یا آپ کے گھر میں فریج یا اے سی یا گاڑی کا اہتمام نہیں کیا. کیا آپ کے خیال میں سائنس صرف گیجٹس بناتی ہے؟ سائنس کو اتنی عقل ہے کہ وہ ایک اسمارٹ فون بنائے. سائنس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ نظریات بنائے. مجھے صرف بتا دیجئے کہ آپ سب اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ بار بار آشش نہیں کر اٹھتے. کبھی آپ فون کرتے ہیں، کبھی آپ میسج بھیجتے ہیں، کبھی آپ وائس میسج بھیجتے ہیں، تو کبھی آپ اس پہ فیس بک دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا، کبھی آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا گیجٹ. تو یہ ایک چھوٹا سا جو گیجٹ ہے جو سائنسدانوں نے بنایا ہے، تو مجھے بتائیے کہ کیا سائنسدانوں نے کوئی عمدہ قسم کے نظریات نہیں بنائے؟ کیونکہ ہم کبھی بھی نظریات کے لیے سائنس کی طرف رجوع نہیں کرتے. کیا آپ کا خیال ہے کہ سائنس نظریات نہیں بناتی کہ کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، کس موقع پہ کس چیز سے باز رہنا چاہیے؟ کیا سائنس یہ نہیں بتاتی کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یا خامد کے ساتھ، یا بچوں کے ساتھ، یا پوتوں کے ساتھ، یا پوتیوں کے ساتھ؟ سائنس کیا اس بارے میں کوئی محنت نہیں کرتی؟ کیا وہ انسانوں کی سوشل لائف کے بارے میں کوئی مدد نہیں دیتی؟ پہلے شروع کیا سائنسدانوں نے. اور اگر آپ سائنس سے مدد لینا چاہتے ہیں اور پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو پالنے کے صحیح طریقے کیا ہیں، بچوں سے بات منوانے کے صحیح طریقے کیا ہیں، اور بچے اگر کوئی بات مان لیں تو کیا کرنا ہے، بچے کوئی بات نہ ماننے تو کیا کرنا ہے، سائنس تو آپ کو ہر طریقہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ سامنے بات مانتا ہے پر پیچھے جا کے گڑبڑ کرتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے. اگر سامنے بات مانتا ہے اور پیچھے بھی جا کے بات مانتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. تو سائنس کے بارے میں ابھی تک ہم یہ پوری طرح سے قائل ہیں کہ سائنس کی ایجادات، سائنس کا سٹرکچر، اس سے فائدہ اٹھانا ہے. آپ کا کیا خیال ہے
کہ یہ جو ایئر کنڈیشنر کام کرتا ہے یہ بغیر عقل کے بنایا گیا، یا گاڑیاں یا ہوائی جہاز، یہ اس میں عقل استعمال نہیں ہوتی، یہ بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ تو سائنسدان جو ہے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کسی سے بات کیسے کرنی ہے، اور سائنسدان یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ کسی کے اوپر تنقید کریں تو کتنی دیر کریں۔ یعنی سائنسدانوں نے پکا پتہ چلا لیا ہے کہ انسان 30 سیکنڈ سے زیادہ تنقید برداشت نہیں کر سکتا، 30 سیکنڈ۔ اور گھروں میں جو بستیاں ہوتی ہیں تنقید کی، جو توہین میں وہ کتنے گھنٹے چلتی ہے، آورز اینڈ آورز اینڈ آورز۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ 30 سیکنڈ آپ تنقید کرتے ہیں اور اس تکلیف جنم لیتی ہے۔ 30 سیکنڈ میں جب آپ تنقید کرتے ہیں تو اس سے کوئی تنقید کرنے سے جو تکلیف جنم لیتی ہے اس کو ریکگنائز کرنا، اس کو پہچان لینا بہت ضروری ہے۔ اور جو ہی آپ اسے پہچان لیں تو اسی نشست میں، اسی موقع پہ ایک اور 30 سیکنڈ خرچ کریں کہ اس تکلیف کو دور کر دیں۔ کیونکہ جب آپ بات چیت شروع کرتے ہیں، باپ بیٹا بات چیت شروع کرتے ہیں اور والد کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تم باز نہیں آتے، تم نے کہا تھا میں نشہ نہیں کروں گا تو تمہارے کمرے سے پھر یہ چرس نکلی ہے، اور تمہارے جو دوست ہیں وہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے تمہارے پاس تو وہ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ 30 سیکنڈ ہو گئے۔ تو اس 30 سیکنڈ کے بعد بات کو آپ نے روک دیا اور ساتھ آپ نے کہا کہ مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے، اور میں بہت پریشان ہوں اور میں بہت اپسیٹ ہوں، میری راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ تو 30 سیکنڈ اور گئے، اور پھر آپ کہتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تم میرے بیٹے ہو، تم میرا ایک ایسٹ ہو، میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہیں اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اور میں تمہاری چاہت کو ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ 30 سیکنڈ اور گئے، تو 1.5 منٹ میں سارا کام ہو گیا۔ تو وہ جو آخری 30 سیکنڈ ہے، وہ جو یو ٹرن لینا پڑتا ہے، وہ کس سے سیکھیں گے آپ؟ تو وہ ایک جذباتی یو ٹرن ہے جو کہ بڑا مشکل ہے۔ یو ٹرن مشکل ہوتا ہے، وہ جذباتی یو ٹرن ہے جو کہ آپ نے لینا ہے۔ آپ نے اسی نشست میں جو گلہ شکوہ پیدا کر دیا ہے، جو رنجش پیدا کر دی ہے، 30 سیکنڈ میں آپ نے 2-3 باتیں کہی ہیں ٹکا کے، اور آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ بچے کو برا لگ رہا ہے، چاہے آپ بچے کے ہوم ورک نہ کرنے پہ بات کر رہے ہوں یا کسی اور گھریلو مسئلے پہ بات کر رہے ہوں۔ 30 سیکنڈ سے زیادہ آپ کے پاس ایک بھی سیکنڈ نہیں ہے، کیونکہ جو ہی آپ 30 سیکنڈ کو کراس کرتے ہیں تو سائنسدان کہتے ہیں کہ معاملہ پھر قابل اصلاح نہیں رہتا، پھر بلیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے، پھر چوٹ گہری ہو جاتی ہے۔ 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہے، 30 سیکنڈ۔ اب آپ کہیں گے 30 سیکنڈ دی تو بالکل دل مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ پہلی تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے 30 سیکنڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں 30 سیکنڈ کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ کتنا کر لیں گے؟ مجھے صرف بتا دیں کہ جب آپ کے ذہن میں 30 سیکنڈ کا ٹارگٹ ہو تو مجھے بتا دیں کہ پھر آپ زیادہ سے زیادہ کتنا کر لیں گے۔ شروع میں ہو سکتا ہے 3-4 منٹ کر لیں آپ، اور پھر آپ کو گلٹی فیل ہوگا کہ میں نے 30 سیکنڈ کرنا تھا تو میری کو بریکیں فیل ہو گئی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ آپ اسے صحیح کرنا شروع کریں گے۔ جیسے زندگی میں ہم دیر سے کہیں پہنچتے ہیں تو ہمیں گلٹ تو ہوتا ہے نا اس کا، اور پھر ہم اس پہ محنت کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم کم دیر سے پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم صحیح وقت پہ پہنچنا شروع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی ڈسپلنڈ ہو گئی ہے۔ تو اس میں 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں۔ اچھا، تعریف کرنے کے لیے بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ 30 سیکنڈ ہے۔ اگر آپ نے کسی کی تعریف 30 سیکنڈ سے زیادہ کی تو وہ پھول کر کپا ہو جائے گا۔ تو تعریف بھی 30 سیکنڈ اور تنقید بھی 30 سیکنڈ۔ 30 سیکنڈ میں آپ
زیادہ سے زیادہ تنقید کر سکتے ہیں، نکتہ چینی کر سکتے ہیں، توہین نہیں کر سکتے، کیونکہ توہین کے لیے وارم اپ ہونا پڑتا ہے۔ توہین کرنے کے لیے 2 3 4 منٹ جب گزرتے ہیں تو پھر ہم توہین کرنے پہ اتر آتے ہیں، لیکن 30 سیکنڈ کے اندر اندر توہین کا امکان کم ہے، اور اس 30 سیکنڈ کے اندر بھی تھوڑا سا ڈیمیج دوسرے بندے کے مزاج کو، تھوڑا سا موڈ کو کچھ ڈیمیج ہوگا، اور آپ نے پھر اس کو آخر میں اسی نشست میں اس کو انڈو بھی کرنا ہے۔ پر پہلے تھا ہے کہ کیا چیز آپ کو بری لگی ہے، تو 30 سیکنڈ فیلنگز بتانی ہے کہ مجھے اس کا کتنا رنج ہوتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے، مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بات ارادے سے شروع ہوتی ہے، پھر آپ اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، پھر آپ ہدف مقرر کرتے ہیں، اور پھر کبھی آپ شروع میں کامیاب نہیں ہوتے، پھر آپ دوبارہ کوشش کرتے ہیں، پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ انیبلنگ یہاں آنے سے پہلے بھی تباہ کن تھی، اور انیبلنگ یہاں سے جانے کے بعد بھی تباہ کن ہے۔ اگر بندہ انسٹیگیٹ کرے کسی کو، یعنی گیس لائٹنگ کرے، تیلی لگائے، تو ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ تیلی لگانے والے پہ یا جس کو تیلی لگتی ہے اس پہ؟ تو جو آپ کو سچی خبر سناتا ہے لیکن آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے، تو آپ کو وہ برا لگنے لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈونٹ شوٹ دی میسنجر۔ لیکن جو کوئی آپ کو انسٹیگیٹ کرتا ہے، اور یہ ہے ایک پیٹرن بنا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بڑی تیزی سے دوسرے بندے کو اشتعال دلا دیتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ذہن میں تہیہ کر لیتے ہیں تو اس سے فرق پڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ ایک دن میں نہیں، ایک ہفتے میں نہیں، شاید ایک مہینے میں بھی نہیں، لیکن اگر 1 سال میں بھی آپ کی زندگی بدل جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کتنے جنرس ہیں کہ وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کو 18 سال دے دیتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی خاص نتیجہ عام طور پر نہیں نکلتا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی زندگی کو ہم 18 سال دیتے ہیں، کیا اس کے بعد ہم سکھی ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ نے بتایا کہ کبھی سکھی ہوتے دیکھا لوگوں کو؟ پڑھے لکھے لوگ سکھی ہوتے ہیں؟ کہ بہت عالم فاضل لوگ، بڑے امیر لوگ، کھاتے پیتے لوگ سکھی ہوتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ عالم فاضل ہونے میں کوئی برائی نہیں، پیسہ کمانے میں کوئی برائی نہیں، لیکن یہ سمجھ لینا کہ یہ کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھ لینا کہ زندگی بس یہیں تک ہے۔ ہو سکتا ہے 200 300 سال پہلے، 400 سال پہلے جو ڈھانچہ معاشرے میں بنایا گیا وہ اس وقت کارآمد ہی ہوگا۔ میرے خیال میں 100 سال پہلے شاید اتنے مسائل لوگوں کو گھروں میں پیش نہ آتے ہوں اولاد کے ساتھ، شاید نشے کے اتنے معاملات 100 سال پہلے نہیں ہوں گے۔ تو آج جو بڑھتا جا رہا ہے معاملہ، تو اس کی وجہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ زندگی جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی کو جب ہم آہستہ چلاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ انڈر کنٹرول ہے، گاڑی کو جب ہم تیز چلاتے ہیں، اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، تو وہ انڈر کنٹرول نہیں لگتی۔ تو زندگی اتنی تیز ہو گئی ہے کہ وہ انڈر کنٹرول نہیں لگتی، اور ہماری سکلز پچھلی صدی کی ہیں اور رہ رہے ہیں ہم اگلی صدی میں۔ تو ہمیں تیزی سے سکلز حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو اس صدی کے لیے کارآمد ہو، بجائے اس کے کہ ہم پچھلی صدی میں چلے جائیں۔ اور سائنسدانوں نے اس بارے میں بہت مدد کی ہے، پر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سائنسدان اس معاملے میں بہت زیادہ رہنمائی کر دیتے ہیں، لیکن وہ رہنمائی اس طرح سامنے نہیں آتی جس طرح گیجٹ سامنے آتے ہیں، اور وہ فزکس ہیں جو سامنے آتی ہیں جن کو ہم دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، لیکن جو رہنمائی ہوتی ہے
جو اچھا سٹرکچر ہوتا ہے، جو اچھے اصول ہوتے ہیں، یہ ورچوئل ہوتے ہیں، یہ میٹا فزیکل ہوتے ہیں، یہ اسپرچول ہوتے ہیں. ان کو اور طرح سے جاننا ہوتا ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے ہم اس جگہ اس کو تلاش کریں. جیسے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم تلاش کر لیتے ہیں. اگر ہمارے گھر میں نشے کی بیماری کا مسئلہ ہے تو مجھے بتائیے کہ اس کو کہاں تلاش کریں، اس مسئلے کے حل کو کہاں تلاش کریں. آپ صرف اتنے مسئلے کو پہچانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایڈکشن کا مسئلہ ہے، تو آپ کو تو نشاندہی ہوگی نا کہ مسئلہ کیا ہے. یہ بھی کافی بڑا مرحلہ ہوتا ہے جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. کیونکہ اپنے مسئلے کو پہچاننا. آج ہی مجھے ایک پیشنٹ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. کہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ نشے وغیرہ کا، کہتے وہ تو سب کرتے ہیں، پارٹی تو سب کرتے ہیں اور فن ہے یہ تو پھر پوچھتے ہیں کہ میں کتنے دن یہاں رہوں گا. تو میں کہا پہلے تو میرا خیال تھا کہ 100 دن رہیں گے، لیکن آپ کے نئے نظریات دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ رہیں گے، کیونکہ نظریات کو بدلنا کافی مشکل ہوتا ہے. اور یہ عام بات ہے کہ بندہ نشے کے ہاتھوں پورا تباہ حال ہو اور وہ اپنے آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک سمجھ رہا ہو. دو چیزیں ہیں جو نشے کی بیماری میں بڑی واضح ہیں کہ نشے پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا، اسی لیے اسے بیماری کہتے ہیں. جسے 12 سٹیپ پروگرام والے کہتے ہیں ایڈمٹڈ وی ور پاور لیس اوور الکوہل اینڈ ڈرگز. مان لیا کہ ہم شراب اور منشیات کے اوپر کوئی قابو نہیں رکھتے. اور دوسری بات کہ our lives had become unmanageable، کہ ہماری زندگیاں برباد ہیں، ہماری زندگیاں جو ہیں غیر منظم ہیں. لیکن اگر بندہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی ٹھیک ہے، برباد نہیں ہے، تو بھلا وہ کس کی وجہ سے ایسا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ جی وہ پیرنٹس کی، پیرنٹس اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ تمہاری زندگی برباد ہے. پیرنٹس اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. جتنے وہ نقصان کرتا ہے ایسے کے ایسے بھرتے ہیں. اگر وہ گھر کے شیشے توڑتا ہے صبح ہونے سے پہلے شیشے بدل جاتے ہیں. اگر وہ گاڑی کو ڈنڈے سے ڈینٹ ہے تو پہلی فرصت میں گاڑی ریپیئر کراتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے، پر وہ بھی صحیح اپروچ نہیں ہے کہ نا وہ نکال دینا جو گھر سے، وہ جو ایک اپروچ ہوتی ہے رشتے کو توڑ دینا، یہ شکست مان لینے کے مترادف ہے. انسانوں کو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، رشتوں کو رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے. 3 طرح کی فیملیز پائی جاتی ہیں. ایک وہ فیملیز ہوتی ہیں جو کہ بہت انیبلنگ کرتی ہیں اور وہاں بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، پر ان کا جوڑ بڑا پکا ہوتا ہے. یہ جو انیبلر فیملیز ہوتی ہیں جو کہ انیبلنگ پرووکنگ کرتی ہیں، ان کا آپس میں جو گٹھ جوڑ ہے، جو رشتہ ہے، وہ بہت پکا ہوتا ہے. اگرچہ یہ بیمار رشتہ ہوتا ہے، اس سے تکلیف جنم لیتی ہے، لیکن جوڑ بڑا پکا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں ہیں. جہاں انیبلنگ پرووکنگ ہو رہی ہو تو وہ رشتہ بہت پکا ہوتا ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل زیرو ٹالرنس ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں، کسی بہانے سے دور چلے جاتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے نیک بہانے ہوتے ہیں. وہ گھروں میں جو اس قسم کی تپش ہوتی ہے اس سے وہ ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں، ٹالریٹ نہیں کرتے. جتنے بچے پڑھنے گھر سے دور جاتے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس وجہ سے دور جاتے ہیں کہ وہ گھر میں تپش محسوس کرتے ہیں اور ان کے گھر والے بھی ان سے تپش محسوس کرتے ہیں. تو ایک بہت سیکرڈ اور مقدس سلوشن ڈھونڈا جاتا ہے کہ ان کو پڑھنے کے نام پہ باہر بھیج دیا جائے، اور سارے رشتہ داروں میں ذرا نام بھی ہو جاتا ہے کہ بچے کو پڑھنے باہر بھیجا ہے. تیسری فیملیز وہ ہوتی ہیں کہ جو انیبلنگ پرووکنگ بھی نہیں کرتی، تپش بھی نہیں پیدا کرتی، اور اچھے طریقے سے کنفرنٹ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ
اور بیڈ فیلنگز کو پیدا نہیں ہونے دیتے. ہر انٹریکشن میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وین آل از سیڈ اینڈ ڈن، جب سب کچھ کہا جا چکا ہے تو کوئی خراب فیلنگز دونوں پارٹیوں میں سے کسی کے اندر نہ ہو. اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ یہ کوئی پل صراط پہ چلنے والا کام ہے. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. اور یہ سب کو یہ مسائل پیش آتے ہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کو یہ مسائل اس وجہ سے پیش آ رہے ہیں کہ نشے کی بیماری ہے، تو یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن نشے کی بیماری کے بغیر بھی گھروں میں یہ مسائل ہوتے ہیں. انیبلنگ پرووکنگ چل رہی ہوتی ہے. اور یہ صرف نشہ کرنے والے مریضوں کے ساتھ والدین کو مشکلات نہیں ہوتی. بہت 5 وقت کے نمازی بچے بھی جو ہوتے ہیں، والدین کو تنگ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ چلو والدین کو ذرا تھوڑا بہت مصروف تو رکھا جائے، بور نہ ہو جائیں کہیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف نشہ کرنے والے مریض والدین کو تنگ کرتے ہیں. ہر قسم کے والدین کو تنگ کرتے ہیں. اور وہ والدین کو بھلا کیوں تنگ کرتے ہیں؟ کیونکہ والدین تنگ ہوتے ہیں. اگر والدین تنگ ہونے سے انکار کر دیں، بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ پکا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ صرف وہ والدین تنگ ہوتے ہیں جو بچوں کو باقاعدہ دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں تنگ کرو، دعوت دیتے ہیں. دیکھیں، کئی چیزیں ہیں نا جو مل جل کے کرتی ہیں. ایک بایولوجیکل پروسیس ہے جس میں ہمارے اندر نیورو ٹرانسمیٹرز یا کیمیکلز فلو کرتے ہیں جس سے غصہ پیدا ہوتا ہے. ایک پھر ٹریگر ہے جو باہر سے آتا ہے. پھر ایک نظریات ہیں جو اسے جائز قرار دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور آپ کو لگا کہ کسی بندے نے آپ کے ساتھ ٹریفک میں کوئی وائلیشن کی ہے اور آپ کا اس کے ساتھ لڑنے کا ارادہ بنا ہے. جب آپ نے مڑ کے دیکھا تو وہ کوئی باڈی بلڈر تھا 6.25 فٹ کا. تو اب آپ کے نظریات کیا ہیں؟ کہ سر غلطی میری لگتا ہے، غلطی میری تھی. ٹھیک ہے. تو یہ سوچ سمجھ، غصہ بالکل اندھا نہیں ہوتا، اس کے اندر سوچ سمجھ بھی ہوتی ہے. لیکن اصل چیز ہے کہ آج کے زمانے میں جیسے آپ اپنی زندگی کو سہل بنانے کے لیے ایجادات سے مدد لیتے ہیں. آپ دفتر پیدل نہیں جاتے کیونکہ اس میں 2 گھنٹے لگ جائیں گے. آپ گاڑی پہ جاتے ہیں، اس میں 15 منٹ میں آپ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سہولتیں صرف گھریلو یا سفر کی یا کمیونیکیشن کی نہیں ہیں. آج کے زمانے میں سہولتیں موجود ہیں کہ آپ سیکھنا چاہیں کہ غصے پہ کیسے قابو پانا ہے تو آپ غصے پہ قابو پا سکتے ہیں. یہ کوئی بہت ہی بڑی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے. اگر آپ کوئی اپنے آپ کو ایموشنلی ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں، ٹیونڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ایموشنز ساتھ دیں، آپ کے ایموشنز آپ کے لیے مزیداری پیدا کریں، آپ کے ایموشنز آپ کے لیے دکھ پیدا نہ کریں، تو یہ آپ کے ایموشنز ہیں اور آپ ان سے ابھرتے ہیں. اور آپ چاہیں تو اپنے برین کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈال سکتے ہیں. فرض کریں آپ ایم کر لیتے ہیں کہ آپ نے جب بھی کسی کو ملنا ہے، خصوصاً جب گھر والوں کو ملنا ہے، تو آپ ایم کر لیتے ہیں، آپ ایک ہدف مقرر کر لیتے ہیں کہ جب میرا یہ انٹریکشن جو ہونے والا ہے، یہ جو میری ملاقات ہونے والی ہے اپنے بیٹے سے یا بیوی سے یا خامد سے، تو اس ملاقات کے اینڈ پہ مجھے کیا چاہیے؟ ایک تو وہ پیغام جو میں نے دینا ہے وہ میں دے چکا ہوں. دوسرا، کوئی بیڈ فیلنگ کریٹ نہ ہو. تیسرا، ہو سکے تو اچھی فیلنگ کریٹ کر لیں. اگر ہدف ہوگا تو امکان بھی پیدا ہو جائے گا کہ وہ پورا ہوگا. آپ نے اپنے بیٹے سے گلہ شکوہ کرنا ہے، یا کسی نے وعدہ خلافی کی ہے گھر میں، یا کسی سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کی نشاندہی کرنی ہے، کسی سے شکوہ گلہ ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، تو آپ کر لیں. لیکن اگر آپ کے ذہن میں پہلے ایم ہو کہ ایک میں نے اپنے دل کی بات پہنچانی ہے، دوسرا میں نے اپنے جذبات سے آگاہ کرنا ہے، تیسرا میں نے کوئی بیڈ فیلنگ کریٹ نہیں کرنی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ خیال رکھتے ہیں کہ وہ کسی کے اندر بیڈ فیلنگ کریٹ نہ کریں اور ایم رکھتے ہیں کہ وہ اچھی فیلنگز کریٹ کریں، وہ لوگ بہت جلدی سیلیبریٹی کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں
چاہے وہ گھر کی سیلیبریٹی ہوں، چاہے وہ اپنے ورک پلیس کی سیلیبریٹی ہوں، چاہے اپنے محلے کی سیلیبریٹی ہوں، یا معاشرے کی، یا پاکستان کی، یا دنیا کی. تو جس بندے نے بھی کسی کو کسی طرح بھی اچھی فیلنگ دی ہے تو وہ سیلیبریٹی ہے. چاہے اس سے کبھی ملاقات بھی نہ ہوئی ہو، پر آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہے وہ بندہ جس نے مجھے کبھی اچھی فیلنگ دی تھی. بات تو فیلنگ کی ہے، جو کہا گیا تھا وہ بھول جائے گا، لیکن جو فیلنگ کریٹ ہوئی تھی وہ یاد رہے گی. آپ دیکھیے کہ کتنے سیلیبریٹیز ہیں جو کہ آپ ایڈورٹیزمنٹس میں دیکھتے ہیں. تو سیلیبریٹیز کو ایڈورٹیزمنٹ میں اس لیے ڈالا جاتا ہے، وہ اچھی فیلنگز کریٹ کرتے ہیں، اور جس وجہ سے اچھی فیلنگ کریٹ کرتے ہیں وہ وجہ بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے. جیسے کوئی کرکٹر ہے اور وہ اس نے 10 سال کرکٹ کھیلی اور اچھی فیلنگ کریٹ کی، اور اس کے بعد اس نے کرکٹ کھیلنا چھوڑ دی، تو کیا آپ اس کی پیدا کی ہوئی اچھی فیلنگز کو بھول جاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ سے لوگ اس کو ایڈورٹیزمنٹ میں ڈالتے ہیں کہ یہ بندہ اچھی فیلنگ دیتا رہا ہے، اس سے کہلواتے ہیں. تو جتنے بھی ایڈورٹیزمنٹ میں سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کو لاکھوں کروڑوں روپیہ اس بات کا دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو کسی طرح کہہ دیں کہ یہ پروڈکٹ استعمال کریں، اور یہ کام پھر ساری زندگی چلتا رہتا ہے، کیونکہ جو اچھی فیلنگ دی ہوتی ہے وہ انسانوں کی یادوں میں لہریں لیتی رہتی ہے. تو یہ تو بڑے بڑے سیلیبریٹیز کی بات ہے جو کہ ملکوں کے لیول پہ یا شہروں کے لیول پہ ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی سیلیبریٹی بننا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. 4 6 7 لوگوں کی سیلیبریٹی کوئی بہت بڑا ٹاسک تو نہیں ہے نا، کہ اپنی بیوی کی فیلنگ خراب نہ کریں، یا خامد کی، اور بچے کی، یا بیٹے کی، یا بیٹی کی. تو جب بھی بات کریں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ میں نے ہرٹ نہیں کرنا، اور جب بات چیت کے دوران آپ کو لگے کہ سہون کچھ نہ کچھ بری فیلنگ کریٹ ہو گئی ہے تو اسی وقت انڈو کرنا ہے، اسی وقت اس کو ریورس کرنا ہے، اسی نشست میں. اور اس کے لیے اگر آپ ٹائم کانشیس ہوں کہ 30 سیکنڈ گلا شکوہ جو کرنا ہے، جو تنقید کرنی ہے، 30 سیکنڈ اپنی فیلنگز بتا دیں، اور 30 سیکنڈ میں بتا دیں کہ آپ کے ساتھ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، آپ کے ساتھ رشتہ بہت پیارا ہے، آپ ایک اثاثہ ہیں، اور آپ کو کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ ہمیشہ کا تعلق رہے گا. اتنی سی بات کر دیں گے تو وہ چھوٹا موٹا جو شکوہ گلا یا رنجش جو پیدا ہوئی ہے وہ مٹ جائے گی، اور آپ زندگی میں 10 دفعہ ہر روز ایسا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ کبھی کبھار لمبی نشست کریں، نیست و نابود کر دیں، تو جذبات مجروح کر دیں جو ہمیشہ یاد میں رہیں، اور پھر کبھی ایک دوسرے کی بات ماننے کو دل نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں گھروں کے لوگ جو گھر کے اندر رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کی بات نہیں ماننا چاہتے. وہ 30 سیکنڈ کا کام نہیں ہے. یہ اسکل حاصل کرنا جو ہے اٹ ٹیکس مور ٹائم، یعنی یہ آپ کو بار بار اپنے آپ کو دہرانا پڑے گا کہ کیا 30 سیکنڈ میں وہ ساری بات کہی جا سکتی ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں؟ کیا 30 سیکنڈ میں وہ سارا گلا شکوہ کیا جا سکتا ہے؟ تو زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، 30 سیکنڈ میں تو یہ نہیں ہو سکتا. تو 30 سیکنڈ کی جو اجازت ہے وہ سائنسدان دیتے ہیں کہ یہ ٹائم فریم ہے، 30 سیکنڈ میں آپ نے کرنا ہے. اگر 30 سیکنڈ سے اوور ہو گیا تو معاملہ خرابی کی طرف جائے گا. کوئک اینڈ شارٹ، کیونکہ آج کے زمانے میں 21ویں صدی میں آپ بہت ٹائم کانشیس ہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر کے آپ کام کرتے ہیں. آپ فلائٹس کو دیکھیں تو ایئرپورٹوں پہ کہ فلاں فلائٹ 7:23 پہ جائے گی اور 23 منٹ پہ وہ نکلتی ہے فلائٹ. تو یہ جو ٹائم ہے جس کو میجریبل بنا لیا گیا ہے، تو اگر ہم اپنے ذہن میں ایک سانچہ سا بنا لیں کہ جب ہم نے بات کرنی ہے، اور جب بھی ہم نے گلا شکوہ کرنا ہے، جب بھی ہم نے تعریف کرنی ہے، تو 30 سیکنڈ میں نپٹا دینا ہے معاملے کو.
اور اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ 30 سیکنڈ نہیں ہیں تو آزما کے دیکھ لیں. 30 سیکنڈ بہت کافی ہے، بشرطے کہ وہ 30 سیکنڈ آپ ٹھیک طریقے سے کر جائیں. وہ بھی پرفیکشن چاہیے اس میں، چھوٹے سے سلاٹ میں، ایک چھوٹے سے لاگ میں، جو کہ آپ نے اپنے بچے سے کرنا ہے یا کسی فیملی ممبر سے کرنا ہے. تو وہ چونکہ 30 سیکنڈ کا کام ہے تو اس میں پھر آپ کو توجہ بھی اسی لحاظ سے دینی پڑتی ہے. اور ایک ایم بناتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھروں میں خوشی کو جگہ دینی ہے، کیونکہ تکلیف جو ہے وہ اس کا کوٹا جتنا بھی آپ کا بند وہ لے چکے ہیں آپ. یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تکلیف کے جتنے بھی آپ حصے دار تھے اس دنیا میں تو وہ تو آپ کر بیٹھے ہیں. تو اب خوشیوں کو جگہ دینا آپ کے لیے سب سے مناسب فیصلہ ہوگا.